اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے نبی آپ ان لوگوں سے ان کے مال میں سے کچھ صدقہ حاصل کریے۔ تطہرہم، دو چیزیں بیان کی، تطہرہم وتزکیہم۔ تطہرہم سے مراد یہ ہے کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ مال بھی انسان کے پاس صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کا پہلا جز جس میں فرمایا گیا تطہرہم، اس سے مراد تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کا مال صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وتزکیہم، وتزکیہم سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس طرح مال صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے اسی طرح سے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کی روح بھی پاک صاف اور ستھری ہو جاتی ہے۔ انسان کے بدن پر میل اور کچیل لگا ہوا ہو، ہاتھ کو انسان نے دھویا وہ ظاہری اعتبار سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری روح ہے جو ہمیں اچھے اور برے کا احساس دلاتی ہے، جو مالدار انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ غریب بھی میرے پڑوس میں رہنے والا ہے، اس کی بھوک کا احساس بھی مجھے ہے۔ تو اس احساس کا نام یہ ہے کہ جب ہماری روح پاک ہوگی، ہمارے اندر کی روح پاک ہوگی، تبھی جا کر ہمیں کسی دوسرے کی بات کا احساس ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت کو بیان فرما دیا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے، وَتُزَكِّهِمْ، اور اس انسان کی روح بھی پاک صاف اور ستھری کر دی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اے اللہ کے نبی، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی جڑ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اسلام کی جڑ ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کو دل میں بٹھا لینا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ جس درخت کی جڑ ہوتی ہے اس درخت کے تنے اور اس درخت کے اوپر شاخ بھی ہوتی ہے، اور اسلام کی جڑ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے۔ لیکن اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کا تنا اور اسلام کی شاخ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہتر میں کیا جانتا ہوں، مجھ سے بہتر تو آپ یعنی اللہ کے نبی ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جڑ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اسلام کا تنا اور شاخ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جاتا ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جب انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر انسان کا تعلق مخلوق خدا یعنی بندوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا بہت اہم اور اچھا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کا تعلق انسان سے بھی اسی طرح جوڑنا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زکوٰۃ والا حکم دیا، نماز پڑھو گے تو اللہ سے تعلق وابستہ اور قائم ہوگا، اور نماز اللہ تبارک و تعالی کے لیے ادا کی جائے گی۔ لیکن جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ سے تعلق کے ساتھ ساتھ تمہارا تعلق مخلوق خدا یعنی بندوں سے بھی تمہارا تعلق جڑ جائے گا۔
اور جب بندوں سے ہمارا تعلق جڑ جائے گا تو پھر ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، ہماری روح پاک صاف اور ستھری ہو جائے گی، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی چاہتے بھی ہے۔ جو انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر رحم پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس انسان کے اندر دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ بندہ ہی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کا دل نرم نہیں ہے، ایک دوسرے کا احساس اگر انسان کو نہیں ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جو انسان دل کی نرمی اور رحم سے محروم ہو جاتا ہے، وہ بہت ساری نیکیوں اور بھلائیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو دل کو نرم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زکوٰۃ والا معاملہ اور زکوٰۃ والا حکم ہم مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا۔ اور یہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مالدار بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مال دیا اور دولت دی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر ضرورت اصلیہ سے زائد اگر اتنا مال تمہارے اوپر ہو جائے کہ جس سے آپ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہو، تو پھر آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہو گئے ہو۔ اب اللہ نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ دوسرا پڑوسی اگر ضرورت مند اور حاجت مند ہے تو پھر تمہارے اوپر ضروری یہ ہے کہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ پھر اپنے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، وہ بھی ایک حد متعین کر دی ہے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں نہیں دینا، بلکہ آپ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ والا معاملہ فرض قرار دیا، اس مال میں سے 2.5% آپ اللہ کے لیے نکال لو، اللہ کے راستے کے لیے نکال لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مخلوق خدا جن کو تمہارے پڑوس میں اللہ تبارک و تعالی نے غریب اور ضرورت مند رکھا ہے، تمہارے اس مال میں سے 2.5% مال کا حصہ یہ تمہارا حق نہیں ہے بلکہ ان ضرورت مندوں کا حق ہے۔ یہ کانسیپٹ کس کا ہے؟ یہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ اور جب انسان زکوٰۃ دینے لگتا ہے تو پھر اس کو ایک احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی پاک صاف اور ستھری ہو جاتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا انسان بھی اسی طرح سے کفریہ بات کہتا ہے کہ جس طرح سے ایک انسان نماز کا انکار کر کے کہتا ہے۔ اگر ہم نماز کا انکار کریں گے تو جائز سمجھو کہ آپ اس انسان کو کیا کہو گے، اسی طرح سے اگر ہم زکوٰۃ کا انکار کریں گے تو یہ سمجھیے کہ ہم کیا کہیں گے، ہم اس انسان کو کیا کہیں گے۔ اور یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو مالدار بنایا تو آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے بازو میں رہنے والا اگر غریب ضرورت مند ہے، اس کا چولہا اگر نہیں جل رہا ہے تو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے ضرور پوچھے گا۔ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور ان کا اعلان یہ تھا کہ مدینے سے کوسوں دور اگر دریائے فرات کے کنارے کے اس طرف بھی انسان نہیں، اگر ایک کتے کا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا۔ مدینہ منورہ کے اندر امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک یہودی بوڑھے آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے دروازوں پر جاتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔
جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ یہودی ہے۔ عمر ابن خطاب نے اپنے عمراء اور وزراء کو مدینے کی مسجد نبوی کے اندر طلب کیا اور پھر معلوم کیا کہ یہ آدمی مدینے کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور کیوں ہوا؟ بھلے ہی یہ غیر مسلم اور یہودی ہے، لیکن چونکہ ہمارے شہر کے اندر رہتا ہے، اس لیے ہمارا حق اور فریضہ بنتا ہے کہ ہمارے شہر میں رہنے والا آدمی کوئی بھی ضرورت مند بن کر نہ رہے۔ آج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج سے اس کا معاوضہ اور اس کی تنخواہ بھی ہمارے پاس سے متعین کر دی جائے۔ یہ احساس تھا غربت کو ختم کرنے کا، ضرورت کو ختم کرنے کا، یہ احساس امیر المؤمنین عمر ابن خطاب نے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے کر اور مکلف بنا کر ہمیں اس بات کا پابند بنا دیا کہ اگر تمہارے پڑوس میں رہنے والا کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت اگر آپ نے پوری نہیں کی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم سے ضرور اس بارے میں پوچھے گا۔ تو میرے بھائیوں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے انسان کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے انسان کے مال میں خسارہ اور نقصان نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔